لا إله إلا الله لا إله إلا الله tawheed-sunnah.com لا إله إلا इस वेबसाइट पर मुलाहिजा फरमाइए मुमताज उलमाए कराम की तकारीर, दर्स कुरान और हदीस, इस्लामी कुतुब का वसी जखीरा, फिरक़े बातिला से मुनाजरे और बहुत कुछ। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله سبحانه وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بكى من خشية الله حرم الله عليه النار، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اكتفاء بشكل مبدأ السماوات والأرض. أهل الدنيا सब पना जाए अहल दुनिया और दुनिया सब पना जाए. आशिक कह रहा है एक वक्त आएगा दुनिया और दुनिया में जितने लक्ष्य फैले हैं ये सारी चीजें फना हो जाएगी. बागो बहार की खूबसूरती, बुलंद इमारतें, ये सारी चीजें फना हो जाएगी. बाकी रहेगी अगर कोई जात तो सिर्फ एक अल्लाह की जात बाकी रहेगी. अहल दुनिया और दुनिया सब फना हो जाएंगे. अहल दुनिया
اور دنیا سب فنا ہو جائیں اہل دنیا اور دنیا سب فنا ہو جائیں ایک جائے گا جس کا کوئی سالی نہیں ایک جائے گا جس کا کوئی سالی نہیں گر گیا سجدے تو اب بھی دعائیں مانگ لے گر گیا سجدے تو اب بھی دعائیں مانگ لے عاشق کہنا ہے اے مسلمان کون سی تیری دعا ہے جو تم نے اللہ سے مانگی ہو اور اللہ نے اس کو قبول نہ کیا؟ اللہ تعالیٰ بندے کی ہر دعا کو قبول کرتے ہیں، شرط یہ ہے کہ دعا دل سے مانگی جائے، اس سے مانگی جائے ہے یہ جو ہماری عام طور پر عادت بنی ہے دعا کرنے والا دعا کرتا ہے، کوئی گاڑی میں ہاتھ ڈالتا ہے، کوئی بغل کو جھانتا ہے، کوئی کرتا سیدھا کرتا ہے، تو ایسی دعائیں قبول نہیں ہوتی، دل سے دعا۔ اور علماء نے دیکھا کہ دعا کے قبول ہونے کی علامت یہ بھی ہے کہ اس کی آنکھ میں آنسو آ جائے، اللہ ہمیں نصیب کرنا ہے۔ گر گیا سجدے تو اب بھی دعائیں مانگ لے گر گیا سجدے تو اب بھی دعائیں مانگ لے گر گیا ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف۔ قابل احترام حضرات علماء بزرگوں عزیز نوجوان ساتھیوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری اسلامی مائیں اور بہنیں، آج 5 ستمبر عیسوی 2010 26 رمضان ہے، میں اور آپ یہاں بارگاہ کی مسجد اقصی میں دو روزہ خانقاہ نظام کے ماتحت جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہمارے اس مل بیٹھنے کو اللہ تعالیٰ مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ خطبے میں قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور ایسی آیت کریمہ ہے جس آیت کو سن کر ڈاکوؤں کا سردار اس کا دل ہل جاتا ہے۔
اللہ فرماتے ہیں ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله کہ کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے ڈر جائے، اللہ کا نام سن کر ڈر جائے، اللہ کا تذکرہ سن کر ڈر جائے۔ علماء لکھتے ہیں اتنی جامع آیت ہے کہ انسان جب دل سے دھیان سے سنتا ہے تو یہ آیت دلوں کو اثر کرتی ہے۔ ہمارے مشاہد کہتے ہیں قرآن پاک سے محبت کی اور اللہ سے محبت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ انسان جب قرآن سنے تو اس کے دل پر اس کا اثر ہو، دل گرم ہو۔ قرآن سن رہا ہے اور دل پر کوئی اثر نہیں ہو رہا، ہمارے علماء لکھتے ہیں اس بندے کو چاہیے کہ اپنے دل کا علاج کرائے۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ دل بڑھ چکا ہے۔ جب دل زندہ ہوتے ہیں تو قرآن کو سن کر اثر لیتے ہیں۔ اصل میں بصری رحمۃ اللہ اور تو اللہ کے ولی ہوئے ہیں، جہاں مردوں میں ولایت کا تذکرہ ہوتا ہے تو حسن بصری رحمۃ اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے، اور عورتوں میں ولایت کا تذکرہ ہوتا ہے تو رامجہ بصریہ کا نام ہوتا ہے۔ اس طرح پہلی حضرات حضرت بیان فرما رہے تھے اور کسی نے آ کر شکایت کی حضرت آپ بیان تو کرتے ہیں، قرآن تو سناتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں پر اثر نہیں ہوتا، ہمارے دل سو چکے۔ اگر اس زمانے کے کسی انسان کو یہ شکایت کی جاتی تو وہ بیچارہ یہ سوچ لیتا کہ ہماری دل ہماری ہے، کتنے لوگوں پر اثر نہیں ہوتا۔ لیکن یہ جو عمل کے میدان میں پہلوان تھے، زبردست صاحب رہی، صاحب تقویٰ، صاحب ہدایت، اور ان سے ایک آ کر کہہ رہا ہے تو آپ بیان کرتے ہیں ہمارے دلوں کو اثر نہیں ہوتا، دل سوچ کے تو حضرت نے کال جیسا فرمایا تو میرے بھائی دل سوئے نہیں، دل بھولے ہوئے۔ کیا مطلب؟ کہ دل تمہارے سونے میں تمہارے دل نہ چکے گزرا کر میں کہ دل تمہارے ڈھیلا ہو گئے، پتھر کی طرح ہو گئے۔ علماء لکھتے ہیں کہ سویا ہوا آدمی اس کو کہا ذرا کی حرکت میں وہ بیٹھ جائے، لیکن تمہارے جائے تو دوسری کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تعلیمات کیا کہ قرآن سنائے گا فرق پڑے۔ علماء لکھتے ہیں کہ انسانوں کو چاہیے کہ اپنے دلوں کو نگاہ کریں کہ یہ دل قرآن کا اثر لیتا ہے یا نہیں لیتا۔ اگر لے رہا ہے تو اللہ کا احسان مانے گا، الحمدللہ دلوں میں رحمت باقی ہے، دل زندہ ہے، اور نہیں لے رہا تو ابھی بھی موقع ہے کہ علاج کی ذکر اس کا علاج اللہ والوں کی محنت ہے، اللہ والوں کی جلدی ہے۔ آج بھی کی خدمت میں جایا جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کتنے بڑے شخص ہیں، لیکن کتنا روتے ہیں قرآن کو سن کر، قرآن کو پڑھ کر۔ ایک مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد جو مسجد کا چراغ جلانے اور بجھانے والا تھا، جس کو ہم لوگ ہماری ابھی کی اطلاع میں مؤذن صاحب کہتے ہیں، سارے لوگ جاتے ہیں، باتوں میں بیچارہ کھڑکیاں دروازے بند کر کے جاتا ہے اخیر میں۔ اس زمانے میں چراغ ہوتے تھے، بتیاں نہیں تھی۔ عشاء کی نماز ہو گئی، سارے مسجد خالی ہو گئے، سب چلے گئے۔
ایک بوڑھا شخص مسجد کے کونے میں بیٹھا ہے، چراغ بجھانے والا فکر میں تھا کہ بوڑھا سب نکلے تو چراغ بجھاؤں بہ جاؤں، اس کو بیٹھا ہے تو اٹھتے ہی اس نے سوچا قریب جا کر دیکھوں کون ہے، گیا قریب تو دیکھا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ ہے، اور یہ سمجھ گیا کہ اس کو گھر جانا ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی چراغ بجھا دو، ہمیں چراغ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جس مالک سے بات کرنی ہے اس مالک سے بات کرنے کے لیے بجانے کی ضرورت نہیں، تاریخی میں بات ہوگی، آپ چلے جاؤ بجا کر۔ وہ چراغ بجا کر چلا گیا، اور ہم لکھتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، یہ اصل میں دل پر چوٹ لگنے کی بات ہے، کھڑے ہوئے نفل پڑھنے کے لیے، نفل کی نیت قانون کا پورا کرنا شروع کیا۔ اللہ ہمیں رات کی تعلیم میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرے۔ یاد رکھو یہ ہم لوگ جو راتوں کو اٹھ کر 2-4 رکعت پڑھ لیتے ہیں اس کو معمولی نہ سمجھتے ہیں، ہمارے بچائی کرے گا کہ جس کو جو ملا ہے اور آئندہ جو ملے گا وہ یہی رات کی 2-4 رکعت کی برکت ہے۔ تہجد کو معمولی نہ سمجھے۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا قوم زمان فرماتے ہیں کہ جس بندے نے تہجد کا اہتمام کر دیا وہ یقین کرے اللہ اس وقت تک اس کو موت نہیں دے گا جب تک کہ وہ اللہ کا ولی بن جائے۔ جو ولی بننے کا وظیفہ ہے تہجد کا اہتمام کرو، کم سے کم کرے گا۔ اور رسول اللہ رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اے لوگوں اگر تہجد میں نہیں کرتے تو کم سے کم درجے میں عشائی نماز کے بعد تہجد کی نیت سے جو کیا لگا عشائی نماز، یہ تو آسان ہے۔ حضرت فرماتے کہ یہ مزاج نہ بناؤ کہ کھائیں گے تو گھی سے، کھائیں گے تو گھی سے ورنہ جائیں گے گھی سے، یہ مزاج نہ بناؤ۔ گھی مل جائے تو بہت بڑی بات ہے، ضرور اللہ دور ہے کہ تہجد کو اٹھنے کا موقع مل جائے، لیکن گھی نہ ملے تو کم سے کم تیسری پر گزارا کر لیں کہ عشاء کے بعد تو 2-4 رکعت کر لیں، تہجد نہیں ملتے۔ حضرت بستانی رحمۃ اللہ اپنے زمانے کے اتنے بڑے اللہ کرے جب وفات ہوئی کسی نے بعد میں دیکھا اور پوچھا حضرت کیا معاملہ ہوا تو فرماتے ہیں میری جتنی عبادت تھی ساری عبادت سے اللہ نے نظر کو ہٹا دیا اور پھر یہ فرمایا بھائی تھی زندگی کی تمہاری جو عبادتیں ہیں ہمیں ان عبادتوں میں کوئی مزہ نہیں، کوئی حکم نہیں۔ ہاں تم رات کو اٹھ کر جب سے لوگ سوئے ہوئے ہوتے تھے 2-4 رکعت پڑھ لیتے تھے، یہ عمل ہمیں تمہارا اتنا پسند ہے کہ اسی پر ہم تمہاری مدد کرتے ہیں، اس کو ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ کے سامنے کریں اللہ کی تمام قرآن کی چوبیس کریں اور اللہ کا کلام پڑھتے رمضان کو قرآن سے بڑی نظر کیونکہ قرآن رمضان ہی ہوگا، اور الحمدللہ ہم نے دیکھا اکثر لوگ رمضان کے بعد وہ قرآن پڑھتے ہیں۔ اللہ مزید قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو کچھ پڑھ رہے ہیں اللہ اس کو قبول کرے۔ رمضان میں بھی اس کو توفیق نہیں تو اس سے بہتر کوئی بدنصیبی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا کلام پڑھتے قرآن مجید پڑھتے آیت پر پہنچتے ہیں اليوم وامتاز اليوم أيها المجرمون۔ سورہ یاسین کی آیت امام اعظم اصل میں بات ہے چسکا لگ جانے، جنہیں دنیا کا چسکا لگتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں دوسرے بھی نہیں، جسے اللہ کی محبت کا چسکا لگ جائے اس کا حال ہی بدل ہوتا ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ کے حالات کا دیکھا، دیکھاؤ ایک جگہ ہے وہاں کے گورنر تھے،
ایک دن بادشاہ نے خوشی میں جتنے گورنر تھے سب کو پوشاک دی، لباس دیا، بہترین لباس. اور بادشاہ نے سب کو کہا دیکھو کل جب دربار سجایا جائے تو یہ لباس پہن کر آئے. پورا ایک یونیفارم دے دیا کہ آئندہ چلتا یہ یونیفارم. دوسرا دن ہوا سارے وہ پوشاک پہن کر لباس پہن کر آ گئے، قیمتی لباس. اور بادشاہ نے سب کو خوشی میں دیا. دربار لگا، سارے گورنر آ کر بیٹھے ہیں اور بادشاہ تخت پر دربار کھول رہے ہیں. حضرت شبلی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اچانک ایک گورنر کو چھینک آئی، لیکن بادشاہ کا روح اتنا چھایا ہوا تھا کہ وہ بہت کوشش کر رہا تھا کہ چھینک کو دبائے، ظاہر ہو، لیکن جتنا دبانے کی کوشش کی تو کوئی بڑا آواز سے چھینک آئی. نتیجہ یہ ہوا کہ ناک سے پانی نکل گیا، جس کو اپنے ریت بولتے ہیں. اس میں چپکے سے وہ جو لباس تھا اس کا ایک کونا پڑا اور دھیرے دھیرے ناک کو صاف کر دیا. بادشاہ کی نظر ہو گئی. بادشاہ نے اسی وقت کھڑا کیا، کھڑا ہو گیا، دربار سے نکل گئی، اسی وقت لے دیا. حضرت شبلی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں منظر دیکھ رہا تھا کہ ایک بندے کو غیر اختیاری طور پر، اس کے اختیار نہیں تھا کہ چھینک آئے، غیر اختیاری چیز ہے، چھینک آئی اور اس نے اس ناک سے نکلے ہوئے پانی کو لباس سے پوچھ لیا اور بادشاہ نے دربار سے نکال دیا. جب دربار ختم ہوا، بیٹھک ختم ہوئی تو آپ اجازت لے کر بادشاہ کی خدمت کریں. کہا جہاں بنا ایک بابر کرنی تو آپ نے یہ جو لباس دیا اور اس بندے کو چھینک آئی، اس کے اختیار سے نہیں آئی، غیر اختیاری چیز تھی اور اس نے اس لباس سے اس کو پوچھ لیا، تو اس میں اس کا قصور کیا ہے؟ کیوں آپ نے دربار میں نکال دیا؟ تو بادشاہ کہتا ہے شبلی تمہارے سوال میں مواخذے کی بو آ رہی ہے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ تم میری کچھ پکڑ کرنا چاہتے ہو. کہا نہیں جہاں تم نے جواب دیا. تو بادشاہ غصے ہو گیا، کیا دوسری اپنی اوقات میں ہو، جانتے ہو تم کہاں سے ہو؟ کہا میں جانتا ہوں دنیا کے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوں. کیا یہ اس کا قصور تھا؟ تو بادشاہ اور زیادہ غصے ہو گیا. تو شبلی رحمۃ اللہ نے لباس تھا جو بادشاہ نے دیا تھا، جہاں کرنا یہ لباس جو آپ نے ہم کو تحفے میں دیا تھا یہ آپ کے گھروں میں ڈالتے ہیں. ہاں ایک بات ہمیں آج کے دربار کو سمجھ میں آئی کہ دنیا کا بادشاہ کسی کو لباس دیتا ہے اور اس لباس کی وہ بندہ قدر نہیں کر پا رہا تو دنیا کا بادشاہ اس کو برداشت نہیں کرتا، اپنی محفل سے نکال دیتا ہے. ہمیں اس میں یہ سبق دے رہا ہے کہ آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے نے ہمیں ایک پوشاک دیا ہے، ایک لباس دیا ہے اور وہ اسلام کا لباس ہے، ایمان کا لباس ہے. جب دنیا کا بادشاہ اپنے لباس کی نامزدگی برداشت نہیں کر سکتا تو مالک الملک جس نے یہ لباس دے کر دیا ہے اس لباس کی کوئی انسان نامزدگی کرے تو مالک اس کو برداشت نہیں کرے. کہتے لباس ڈال کے نکل گئے اور اس کے بعد بادشاہ چھوڑ دی، گورنر چھوڑ دی، سیدھے جنید بغدادی رحمۃ اللہ کی خدمت میں چلے گئے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ کا دور ان کی خاندان میں چلے گئے. کہتے ہیں وقت کر کے شبلی میں حضرت کے پاس رہے اور پھر اللہ نے معرفت کا وہ مقام دیا کہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ کے سامنے کوئی اللہ کا نام لیتا فوراً جیب سے شیرینی نکال دے مٹھائی اور اس کے منہ میں ڈال دے. اور کسی نے پوچھا کیا بات ہے کوئی اللہ کا نام لیتا ہے ہم فوراً شیرینی ڈال دیتے ہیں تو فرمانے لگے ارے بھائی کوئی میرے محبوب کا محبت سے تذکرہ کرے اور اس کے منہ کو میں میٹھا نہ دوں تو کیا کروں. اللہ نے وہ معرفت کا موقع دیا. ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا شبلی ذرا اپنا اوقات میں رہو. پھر ہم بول رہے شبلی ذرا اپنی اوقات میں رہو. اگر
ہم نے تمہارا ایک ایپ کھول دیا تو کوئی تمہارے قریب بیٹھے گا نہیں. ہمارے اتنے واقع ہے یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے 47 کی چکر میں ہمارے غلوب کو چھپا دیا ہے. وہ اللہ اگر ہمارے ایک ایپ کو کھول دے, ایک ایپ کو, ہمارے لیے مسجد میں آ کے نماز پڑھنا مشکل ہو جائے. ایک ایپ کھول دے اور ہمارے مالک کا احسان ہے. اس مالک کے گناہوں میں بدبو رہتی. اگر گناہوں میں بدبو رکھے گا بندہ ایک گناہ کرتا اور اس کے جسم میں بدبو آتی. میں نے رامپورہ میں ایک واقعہ نظر دیا تھا, اچانک میرے ذہن میں آ رہا ہے. ایک طالب علم اپنی ضرورت سے نکلا ہے. ایک عورت نے اس کو بلایا, بھائی ادھر آؤ, کہاں جا رہے ہو؟ میں اپنی ضرورت سے نکلتا, ذرا تھوڑی ہماری مدد کر دو, ہماری آسانی بہت پریشان ہے, تو تھوڑی مدد کر دو. ہمیں بولا بڑا تعلیم نہیں کر جا رہا, سمجھا کرو, ہماری مدد سے کسی کا کام ہو جائے گا. اس عورت کے پیچھے ہو گیا تو جہاں اس کی ایک کمرے میں لے گئی تو عورت دیکھا تو ایک خوبصورت عورت چارپائی پر آرام کرتی, آرام کر رہی. وہ لے جانے والی اندر اس کو دھکا دے دیا, باہر سے دروازہ بند کر کے چلی گئی. اب عورت نے اس طالب علم کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا, گناہ کی دعوت دی. میں نے بہت سی جگہ باتیں کی, آپ کے یہاں بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم جس ایمان کا مطمئن ہے, ہم جن نمازوں کا مطمئن ہے, جن روزوں قرآن کی تلاوت اور صدقات و زکات کا مطمئن ہے, ذرا ہم اپنے ایمان کے بدلنے کہ ہمارا ایمان ابھی کس سطح پر ہے. میں چرچے کی طور کہتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی شخص بمبئی یا پورنا جیسے بڑے شہر میں چلا جائے, رات کی تاریخی رات کا اندھیرا ہو, کسی بڑی 5 اسٹار ہوٹل میں وہ ٹھہرا ہو, ایک ہی کمرہ ہو, اکیلا ہو, اور وہاں ہوٹل والے کی طرف سے اگر کوئی جوان لڑکی کا انتظام کر دیا جائے اور اس کمرے میں کوئی جوان لڑکی کو دھکا دے دیا جائے, میرے بھائی ذرا اپنے ایمان پر غور کریں کہ کیا اس تنہائی میں, اس 5 اسٹار ہوٹل میں یہ ہمارا ایمان اس لڑکی کے ساتھ ملوث ہونے سے ہم کو بتا دیتا ہے. اور یہ تو بہت دور کی بات. میں یہ نکالنے کی کیا کرتا ہوں کہ ہمارے لوگ جو نکلتے ہیں عید کے بعد پروگرام بناتے ہیں, بہت سے لوگ ہوتے ہیں ہمارے یہاں جس کا عید کے بعد بکنگ بالکل طے ہوتا ہے اور ہوٹلوں کے کمرے میں بک رہتے ہیں, اور بہت سے لوگ شادی کا ماؤں صاحب کو دعا کہاں کہاں مہابلیشور ہوتی کہاں کہاں جاتے ہیں, کوئی ٹیچر چلا جاتا, کوئی ہسبینڈ چلا جاتا, سب کا بالکل پلان رہتا ہے, بالکل طے رہتا ہے کہ عید کے دن چھوٹا پتہ ہوا. بلکہ بات مطلب نہیں ہوتا ہے کہ عید کے بیان میں مولانا کا بیان لمبا ہو جائے تو آپس میں ایک دوسرے سے اشارہ کرتے ہیں کہ یہ اپنا بہت بگڑ گیا, اب سے ادھر ادھر نکلنا ہے. ایسے لوگ سوچے گا جتنا بالکل پلان طے ہوتا ہے, بالکل تیاری رہتی جانے کی. اب یہ لوگ کسی دربن یا ٹیچر یا کسی جگہ ہوٹل میں چلے گئے اور جہاں باہر کرتے ہیں نان سے گزرے کے شراب کے, ایسے میں وہ کسی کمرے میں گیا ہے اور اس کمرے کے کونے میں ایک چھوٹا سا ٹی وی رکھا ہے اور ریموٹ رکھا ہوا ہے. یہ کمرے میں اکیلا ہے, کیا اس کا ایمان رات کی اس تنہائی میں اس ٹی وی کے پردے پر ننگی تصویر دیکھ کے اس کو بتا سکتا ہے؟ اگر اس تنہائی میں اس ٹی وی کے پردے پر آنے والی ننگی تصویروں کو دیکھ کے بچ جاتا ہے تب تو اللہ کا احسان مانے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے اور اس کا ایمان اس جگہ کو پہنچ چکا ہے کہ تنہائی میں اس شیطان اس کو گمراہ کر سکتا. اور اگر یہ بات نہیں ہے تو ابھی سے اپنے ایمان کی خبر لینے کی ضرورت ہے. ایک اللہ والے دیکھتے میری وہی پر بھی کہہ دیجیے, لیکن ایک اللہ والے نے لکھا ہے وہ الفاظ میں کرتا ہوں کہ جن بزرگوں اور مشاہد کا ہم تذکرہ کرتے ہیں ان کے حالات یہ تھے کہ ان کو گناہ کی دعوت دی جاتی تھی اور اس پر وہ ہوا کرتے تھے, اپنے آپ کو بچا دیا کرتے تھے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تو گناہ کے موقع کو تلاش کرتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت کرتا ہے.
میرے بھائی یہ پورا مہینہ ہم اتنی محنت کرتے اتنا ہوتے اور اس کو عید کے بعد چند گھڑی ڈھائی کر دیتے ہیں اس کو اگر ہم کون کرے یہ کیا اگر تھی جب پورے رمضان ہم کوشش کرتے ہیں تقویٰ حاصل کرنے کی قرآن حاصل کرنے کی 11 مہینے کوشش کرو کہ یہ قرآن یہ پرہیزگاری یہ تقویٰ ہمارے اندر باقی رہے جیسے پورا رمضان قرآن کرتے ہیں کوشش کرو کہ 11 مہینے وہ قرآن کا محفوظ باقی رہے تعلیم اندر گیا اور بھی جب مائنڈ کرنا چاہا تو طالب علم نے دیکھا کہ یہ تو میں پھنس چکا ہوں تو اس نے دھیرے سے کہا دیکھو بہن خیر جاؤ میں تمہارے تقاضے کو پورا کرتا ہوں لیکن پہلے میں اپنا تقاضا پورا کروں کہا کیا مجھے اس کی لیے جانا وہ کیا دیکھنے بلانا ٹوائلٹ لے گیا اور وہاں جا کر جنازت کو لیتا ہے گندگی کو ٹوائلٹ سے اٹھاتا ہے اور اپنے حساب پر ہر جگہ جنازت کو لگا دی ہے ہمارے ابھی افغان کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے یہ جنازت کو اپنے جیت پکڑ لگا ایسا ماشاء اللہ تو ایک کر دو پوری گندگی میں ڈالی اور باہر نکلا عورت نے جب دیکھا تو وہ حیران ہو گئی کون پاگل ہے کہ تمہیں جنازت لگا لی دوسرے لڑکی کے دروازے تو سڑکا سے ایک باہر پھینک دیا اور یہ اللہ کا احسان بنتا ہے بولا ہے تیرا احسان ہے تمہیں دل سے بتا دیا میں بہت اس سے کہتا ہوں کہ یہ بندہ کہ تم گناہ سے بچ گیا اس کا الحمدللہ کہتا ہے آج یہ آپ کا حال یہ ہے کہ گناہ کے موقع کو تلاش کرتے ہیں اور گناہ نہیں کر پاتے تو اس پر یہ جانا فرق ہوتا کتنا فرق ہے دونوں میں کہ گناہ سے بچ گیا تو الحمدللہ بچتا ہے ہم گناہ کے موقع کی تلاش میں رہتے ہیں گناہ نہیں کر پاتے تو اس پر یہ جانا فرق ہوتا بھائی سوچ کے جائے حالات کو اور فکر رہے کہ ہمیں کتنا اللہ کے سامنے رہنے کی ضرورت جلدی سے گیا تالاب کے کنارے کپڑے اتارے جلدی سے اس کو دھوئے پاک صاف دیے گرم پاک صاف دیا پہن لیے اور استاد کے سفر سے لگے رہ گئے استاد حیران ہے کہ کچھ کو ہم پر سے جائے کچھ کو آ جائے کچھ کو ہم سے جائے میں نے رامپورہ میں کہا تھا کہ یہ ظاہری کے لیے لگاتے ہیں اس کی خوشبو زیادہ نہیں رہتی انسان کے اعضا سے گناہ کر کے بدبو آتی ہے تو پھر یہ ظاہری خوشبو کام نہیں دیتی اپنے اعضا کو گناہوں میں لگاؤ آنکھ ہے کان ہے زبان ہے ہاتھ پیر دل و دماغ کی سوچیں یہ اعضا جب گناہ کرتے ہیں تو پھر گناہ کر کے اس سے بدبو آتی ہے اس سے تاریخی ضرورت چاہتی ہے تو پھر یہ ظاہری خوشبو کام نہیں دیتی انسان آواز ایسا کرنا شروع کر دے کہ اس کے اعضا سے خوشبو پھوٹنے لگے اس کے اعضا سے خوشبو آئے ہمارے علماء لکھتے ہیں جب انسان تقویٰ اختیار کرتا ہے اور بدن کے ہر عضو کو گناہ سے بچاتا ہے تو اللہ اس گناہ سے بچنے کی برکت سے نورانیت جو ہے اس کے چہرے پر اللہ پیدا رہتے ہیں وہ کہاں نکلتا ہے لوگوں کو قدرتی طور پر ایک روک چھاتا ہے لوگوں کو دیکھتے ہیں قدرتی طور پر دیکھنے آتا ہے کہ اللہ والا محبت آتی ہے استاد نے بتایا بھائی خوشبو لگا کر آئے اگر ہاں خوشبو کی بات کرنے سے تو پھنس گیا تھا پورا واقعہ سنا استاد نے جب پورا واقعہ سنا تو فرمایا بیٹا یہ میرے بچنے کی برکت ہے اللہ نے میرے جسم میں خوشبو ڈالنی ہے اور یہ خوشبو کب تک رہی علماء لکھتے ہیں اس سارے لہروں کے بڑھنے تک خوشبو ڈالنی ہے جس پر خوشبو آتی ہے اللہ ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کا شکریہ رہنے کا اس پر کہہ رہا تھا کہ اللہ کا احسان مانو تو تمہاری سے گناہوں میں بدبو ہے اگر حقیقت میں بدبو ہوتی تو کوئی اپنے بھائی کی مسجد میں بیٹھ کے لڑائی کرتا اور مسجد ہی میں اس کی دماغ میں بدبو آتا بڑے رہنے کی ضرورت ہے جس گھر میں بتانے کے لیے گزرنے اور چوٹیاں اور بڑھائیں ہو جاتی ہے
بیچارے محنت ایسے حالات دیکھے اللہ معاف کرے، روزہ بھی ہوتا ہے، ہاتھ میں تسبیح بھی ہوتی ہے، وہ تسبیح کے دھاگے بھی بھیجتی ہے اور جمعہ سے برائی کرتی ہے. یہ بات کرو عجیب حالت ہے. کبھی تو مسجد میں بیٹھے امام کے ساتھ ہاتھ لگا کے بیٹھے، تسبیح بھی بھیج رہی ہے اور جمعہ سے برائی کرتی ہے. کیا اپلائی نہیں کرتی گا میرے بھائی؟ جب ایسی دولت کی تصویر کری جائے گی تو یہ تصویر بجائے ہزار کے پدر کا سبب بنے گی. اللہ کے بچے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ شکریہ رحمۃ اللہ علیہ ہم شکریہ اپنے اوقات میں ہو. ہم نے ایک ایپ کھول دیا تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتے تو شکریہ رحمۃ اللہ بھی پہنچے ہوئے تھے. انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے بات کی، رب العالمین اگر یہ بات ہے کہ تم میرا ایپ کھولیں تو پھر تم بھی سوچ لیں کہ اگر میں نے تیری رحمت کو لوگوں کے سامنے کھولنا شروع کر دیا تو کوئی پیدا کرنے والا نہیں ملے گا. کون سے لوگ ہوتے مقام نام حاصل کرنا. اور ہم دیکھتے ہیں ہر وقت دنیا میں 500 اللہ کے گھر روزی رکھتے ہیں اور 40 افطار رہتے ہیں. شیخ بکریا رحمۃ اللہ نے جامعہ صغیر کے حوالے سے دیکھا، روح بیان کا اصول بھی دیکھا. ہر وقت دنیا میں 500 گھر روزی رکھتے 40 افطار رہتے ہیں جن کے سبزے میں پوری دنیا کا نظام چلتا ہے. لیکن اگر کسی ایک کی وفات ہوتی ہے تو دنیا میں چلنا کسی اور کو اس کی جگہ کھڑا کر دیتے ہیں. اور ساتھ ساتھ کے خاص 2 ظلم کرنے والوں کو معاف کرتے ہیں. ظلم کرنے والوں کو حاصل نہیں کراتے تھے. ہمارا تو حال یہ ہے کہ ظلم کو کیا کرتا، کوئی ہماری طرف ذرا آنکھ بھی اٹھائے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ سے ہو گئے. تو ایسے لوگ کہاں جانے چالو ہو سکتے. سب اپنے اندر جتنا بھاشا میرا کرو ضرور کا بھائی ہے میرا. ہمارا تو آگے بھائی تو بھائی اپنی بیوی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. جو بیچاری رات دن کھانا پکا کے دے رہی ہے اور رات دن اس کے لیے بستر لگاتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، تو کپڑے دھوتے ہوئے اس کے ہاتھ گر جاتے ہیں. لیکن یہ اللہ کا بندہ آتا ہے کہ ذرا سی گڑبڑ ہو جائے تو فوراً اس کی زبان شروع ہو جاتی ہے. اپنی بیوی کو بچنے کے لیے تیار ہو تو کسی اور کو کیا بچے. توحید-sunnah.com پہلا وقت 2 وقت خاص بیان کیے. پہلا ظلم کرنے والوں کو معاف کرتے تھے اور دوسرا کو بیان کیا اور جانتا کہ لوگوں کے ساتھ برائی میں پیش آتے ہیں یہ ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آتے ہیں. اللہ ہمیں یہ 2 وقت پیدا کرنے کی توفیق ہے اور اللہ کے بندے یقین کرو جس اللہ کے بندے اور بندی ہیں یہ 2 اوصاف اپنے اندر پیدا کر لیے. میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہتا ہوں اور بزرگوں کے واقعات کی روشنی میں کہتا ہوں کہ آج نہیں تو کل اللہ ان کو ہر دوسرا بندوں میں شامل کر دے گا. اس لیے یہ اوقات ہے ان کے. اور یہ اوقات شیخ بکریا رحمۃ اللہ نے اسی میں لکھے ہیں کہ دنیا والے ان اوقات کو اپنے اندر پیدا کریں تاکہ کل جانے ان کا بھی افضال لوگوں میں شمار ہو جائے. اللہ حضور رحمۃ اللہ نے جیسے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اللہ تیری رحمت بولنا شروع کر دوں گا تو کوئی بچہ کرنے والا نہیں ملے گا. تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بولنا شکری کرو سب تمہارا ہے نہیں بولتے تو ہماری رحمت بیان کرتے گا. ہر جگہ رہا تھا کہ اس کے لیے ضرورت ہے دل کو چسکا ہے اللہ کی محبت کا. چسکے سے بات کریے اللہ کی تمام میں اللہ کے کام میں گئے اور دربار کی تلاوت کروانے کلام پاک کیے آیت پڑھتے جا رہے اور بار بار پڑھتے اور چیخ نکل رہی ہے اور بار بار پڑھتے آگے پڑھا ہی نہیں جا رہا اور رب العالمین آیت کریمہ میں میدان محشر کا تذکرہ فرماتے اے انسانوں کل میدان محشر قائم ہوگا تاریخ ساریت جمع ہوگی اور رب العالمین اس میں فرمائیں گے اور لوگوں آج ہم
ہم اس زمین پر بیٹھے ہیں، اسی کی زمین ہے اور سورج ہم سے کروڑوں میل دور ہے. البتہ ہوں گے زمین تابے کی ہوگی اور سورج سے آنے سے ہوگا. آج اتنا دور ہونے کے باوجود ہم سے گرمی برداشت نہیں ہوتی اور دھوپ برداشت نہیں ہوتی. ایسے بنا جب سورج زمانے میں تو ہوگا ہمارا جہاز رہے گا. فرمائیں گے ایسے کو دنیا میں ایک بندوں کے ساتھ رہتے تھے، میرے ایکوں کی یاد رکھتے ہوئے مجرموں کو نہ کھانا بند کیا نہ پانی بند کیا. تم پر تیاری کرتے تھے لیکن میں نے تمہاری آنکھوں کی روشنی کو نہیں چھینا. اگر میں چاہتا تو میں کی تقدیر دیکھنے کے نتیجے میں تمہیں اندھا بھی کر سکتا تھا. لیکن اے مجرموں، دنیا میں تم پر ایک پاور نہیں کی نیک بندوں کی وجہ سے معاف کر دیا جانے دیا. لیکن آج اس بات کا دن ہے، آج تو تعبیر دی جائے گی نیک کو نیکی کا بدلہ اور برے کو برائی کا بدلہ دیا جائے گا. آج الگ ہو جاؤ گے نیک بندوں کے ہاتھوں میں تمہاری برائیوں کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. ابو حنیفہ رسول اللہ پر جائے پڑھتے جا رہے اور روتے جا رہے. علماء لکھتے ہیں ابو حنیفہ رسول اللہ پر جائے پڑھتے رہے روتے رہے. جب صبح شادی کا وقت ہوا تو وہ سیاح جلانے والا مسجد میں آیا. اس نے دیکھا کونے سے رونے کی آواز آتی ہے. میرا قریب دیکھا وہ یہ کوئی مسلم رسول اللہ ہے. حضرت آپ حقیقت کہتے ہیں؟ کہاں بیٹا اللہ کے گناہ کی ہدایت مجھے بھی نہیں بلا دی. پوری رات رونے لگی ہوئی. اور ہم یہ وہ شخص ہے کہ 40 سال تک عشاء کے حضور سے فجر کی نماز ادا کی ہے. ہمیں زندگی میں ایک رات ابھی ہوا ہے. کیسی ہے زندگی میں ذرا ایک رات ابھی ہوا ہے کہ جس ہم نے عشاء کے حضور سے فجر ادا کر. یہ وہ چیزیں ہیں جس میں کوشش کرنے کی ضرورت ہے اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. ہم لوگ کاروباری لوگ ہیں اور کاروبار کی ہر شکل کو تلاش کرتے ہیں کہ کیسے آگے بڑھ جائیں، لیکن اعمال اور آخرت کی لائن پہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کیسے آگے بڑھ جائیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بتا من خشیت اللہ حرم اللہ علیہ النار. جو اللہ کے خوف سے ہوئے، اللہ کی خشیت سے ہوئے، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ کو کوئی چیز بلا نہیں سکتی. ہاں، ایک رونے والے کے آنکھوں میں اللہ کو تاثیر رکھتی ہے کہ اس کی آنکھ سے نکلا ہوا گرم گرم آنکھوں جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کے خوف اور خشیت سے رونے کی توفیق نصیب فرمائیں. گناہوں سے سچی پڑی توبہ کی توفیق نصیب فرمائیں. آج جو ہے اسی پر اپنے بیان کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ کل مزید اور باتیں بیان کی جائے گی. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. اخیر میں دونوں جہان میں سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں چند مشورے کرتا ہوں، محبت کے ساتھ سماعت کروں.
امامت میرے اور خیر امت میرے اور شفاعت کے دن کو اجازت میرے اور اللہ کے نبوت رحمت سلام مصطفیٰ شاہ رحمت رحمت سلام بہتب کے حق جو کہ چاہتی پجانے مجھے پار پتھر لگے پار میں خود جب سے مبارا میں کرے جانے جو سے کرتا تو کرنے آشی اس منظر کو جان دلا رہا ہے تعلیم کی ضرورت ہو جاتے ہیں تعلیم والے جمع ہو جاتے ہیں سب طرح سے آپ کو جس طرح پر گناہ کرتے ہیں یہاں تک کہ آپ زمین پر گر پڑتے ہیں آسمان کے فرشتے جب بند دیتے ہیں آسمان کے فرشتوں میں ذرا خالی ہو جاتا ہے آسمان کے فرشتے اللہ کے کام میں جاتے ہیں کرتے ہیں اے بھائی تعالیٰ سب سے اپنے محبوب کو میرا فرشتے فرشتہ کرنے گا تو ہمیں اجازت دے تاکہ ہم دنیا میں جائیں زمین پر جائیں اور تاریخ والوں کو ان دو پہاڑوں کے بیچ میں گزر کے رہا اور ہمارے نقطے کی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں تم نے میرے محبوب کو دور سے دیکھا ہے اور آسمان کو چرچا ہوا ہے کہیں جا کر دیکھا میرا زمین پڑھ دو کہیں جا کر دیکھو جس محبوب کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اس محبوب کے سینے اس گنہگار پر کتنا درد چیزوں کی قدر کرتے ہوئے اپنے جواب اور پہلوں کو کسی والا بنا دے آئے زمین پر جنہوں نے اسلام سلام کرتے ہیں اللہ نبی کا جواب دیا جنہوں نے کرتے ہیں یہ آسمان کے فرشتے ہیں اور ایک وہ فرشتے ہیں جن کے ہاتھوں میں پہاڑ کا نظام یہ پہاڑوں کا نظام سنبھالنے والے ان کے ہاتھوں میں پہاڑوں کا نظام ہے اللہ نبی آپ اجازت دے کہیں تاریخ والوں کو جنہوں نے آپ کے جسم میں در و پتھر لگائے ہیں پہاڑ کے بیچ میں اس طرح گزر کے ہلاک کر دیا جائے جب چرکی کے دو پہاڑ کے بیچ میں انر کو پیس دیا جاتا ہے اللہ نے اجازت نہیں ہے بس آپ کی اجازت پر محبوب آپ اجازت دیں اللہ کے محبوب کا فرماتے ہیں حضرت اللہ نے اجازت دے دی ہے لیکن فیصلہ میری اجازت پر محبوب ہے فرشتوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حد میں آزاد کر کے میں تو رحمت کر دیا تھا میں کیسے تو دعا کروں میں کیسے کے حالت ہوں اور لکھتے ہیں جنہوں نے سب کو بتائے جنہوں نے راستے میں کرنے دکھائے آپ اسی کے لیے دعائیں مانگتے ہیں کہ علی پھول کرتا ان پتھر کے ممی ہوں
اپنی آنکھوں کو بند مائیں بیٹھے بھی اپنی آنکھوں کو بند کر رہے ہیں گرموں کو دکھا رہے ہیں. جس طرح ایک چھوٹا بچہ اپنی موت کو اپنی پکارتا ہے ماں جدت کے اندر جاتی ہے بچہ بچہ کے ماں کو پکارتا ہے بچوں کو لگتا ہے یہاں تک کہ ماں اپنے روح سے بچے کو سینے سے لگا دیتی ہے. آج اس کے لیے کام کرتے یہاں کام کرتے کی دولت پکڑ کر کہتے ہیں اللہ کہہ پکارے تاکہ وہ رب گنہگاروں کو رحم کرے. میری آواز اپنی آواز کو بلند رہنا لا
إلا الله
Gracias.